बड़ा खुशनूदी इमाम ज़माना बुलंद तरीन सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिका अल-हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. बीबी सैयद कायनात सलामुल्लाह अलैहा रिवायात मौजूद हैं कि कभी अगर सलमान फ़ारसी ने हुजूर को गज़बनाक भी देखा तो उन्होंने बीबी फ़ातिमा का जिक्र कर दिया हुजूर के सामने, तो हुजूर मुस्कुराने लगे। ये रिवायात हज़रत बिलाल के लिए है, हज़रत सलमान के लिए। बड़ा अजीम मकाम है उस बीवी का कि जिसकी चादर को थाम कर उनके मुहिब जन्नत में जाएंगे। ये हदीस में जुमला मौजूद है कि बीबी एक चादर को फैला देंगी अरसे क़यामत में और कहा जाएगा कि तअल्लक़ू बिअहदाब मिर्त फ़ातिमा, ए मुहिब्बान ज़हरा तुम चादर के दामन को जहाँ जहाँ से थाम सकते हो वो थाम लो। अल्लाहु अकबर। इसीलिए मौला अली अलैहिस्सलाम क्यों अव्वल मज़लूम आलम है। मौला अली की ज़ियारत में सलाम अलैका अव्वल मज़लूम, कायनात के सबसे बड़े मज़लूम आप पर सलाम हो। बज़ाहिर तो सबसे बड़े मज़लूम इमाम हुसैन है, तो क्यों मौला अली को इस ज़ियारत में इस लक़ब से ताबीर किया गया? उसकी वजह जानते कि इमाम हुसैन पर तमाम मसाइब आए लेकिन उनके सामने उनकी ज़ौजा पर हाथ नहीं उठाया गया। इमाम हुसैन पर तीर और तलवार ज़रूर चले लेकिन किसी ने इमाम हुसैन के सामने उनके घर की मस्तूरात पर हाथ नहीं उठाया। ये फ़क़त अली इब्न अबी तालिब के मसाइब हैं। आज भी याद है एक माँ की मोहब्बत का समा, जिस घड़ी दहर से रुखसत हुई खातून जना, सहन में रखा था ताबूत अली थे गिरिया,
رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں، مامتا تڑپی تو دستور کون ٹوٹ گئے، سن کے بچوں کی صدا بند قبر ٹوٹ اس ماں نے اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا، آ میرے لال حسین۔ تو ملائکہ نازل ہوئے، امیر المومن کہتے ہیں خدا کی قسم کھا کر کہ ملائکہ نازل ہوئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ علی آپ حسین کو ماں سے جدا کر دیں، اس لیے کہ آسمانوں پر شدید کوہرام بپا ہے۔ سلام ان پر جو پہنچ گئے، جو مدینہ سے کربلا کا سفر جانتے ہیں۔ یہ اہل بیت کے مصائب ہیں، یہاں جو مثال ملے گی فقط حسین کے خانوادے میں ملے گی۔ حسین ماں سے لپٹے ہوئے تھے تو علی نے بڑے احترام سے جدا کیا، لیکن جب سکینہ حسین سے لپٹی ہوئی تو شیور نے تماچے مار کے جدا کیا۔ کربلا کی چھوٹی زہرا 4 سال کی بطول پر اتنے تماچے مارے گئے۔ آئیے بی بی پاک کو وسیلہ قرار دیں۔ بہت سارے سادات یہاں تشریف فرمائیں جو اولاد زہرا میں سے دیکھو ماں کے مصائب 1400 سال بعد بھی سنا جائیں تو تازہ رہتے ہیں بچے کے دل پر۔ آؤ سیدوں سب چلیں سارے مومنین سے، جہاں جہاں تک سن رہے ہیں سب بی بی فاطمہ الزہرا کو پکاریں، جو آپ کی حاجت ہے یقیناً اللہ پوری فرمائے گا سیدہ کے توسل سے۔ یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول۔ اس کا ترجمہ ہے اے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ عین الرسول یعنی جسے دیکھ کر رسول اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ یا رسول اللہ آپ نے اس وقت کیسے دیکھا ہوگا جب بیٹی در و دیوار کے درمیان پھنس یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولا یا زہرا۔ اللہ جانے کیوں دفتن جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبریں آ گئی ذہن، اندھیرا ہے جہاں فاطمہ زہرا کی قبر پر کوئی چراغ نہیں ہے۔ یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ حسن مسموم کا ذکر جن کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ گئے تھے۔ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ میرے پاس اہل منبر سے پڑھنے والوں سے سنا ہے کہ جب زہرا رخصت ہو رہی تھی تو انہوں نے امام حسین کے بارے میں وصیت کی تھی۔ مولا علی سے کہا تھا یا ابا الحسن میرے اس بچے کو پیاس بہت لگتی ہے، اس کا آئے 3 دن کے پیاسے حسین آپ پر سلام۔ یہاں جو زیارت ناہیہ کا بھی
یہاں اس جملہ لکھا ہوا ہے السلام علی الشفاء الذابلات، یعنی خشک ہونٹوں پر سلام، جو پیاس سے خشک ہو گئے تھے. یا اللہ بس جب میں نے ابھی ذکر کیا کہ امام حسین لپٹے تھے ماں سے تو جدا کیا مولا علی علیہ السلام نے، تو ذرا سوچئے گا اس وقت امام حسین فرما رہے تھے واہ غربتا واہ غربتا، یہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ اماں حسین غریب ہو گیا، حسین غریب ہو گیا. تو بی بی زہرا امام حسین سے غربت کا نام نہیں سن سکتی تھیں. تو بس کیا کیجئے گا، اس وقت جب کربلا میں بھی امام حسین کہتے تھے واہ غربتا واہ غربتا، وہ اس وقت فرماتے تھے جب ایک طرف علی اکبر کے لاشے کو رکھا، ایک طرف قاسم کے لاشے کو رکھا. عزیزو یہ بڑی دردناک روایت ہے کہ جو مقتل کی کتابوں میں موجود ہے، یعنی ایک طرف اپنا بیٹا تھا، ایک طرف بھائی کا بیٹا تھا، درمیان میں میرے مولا لیٹ گئے، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر رکھا، اور فرماتے تھے الہی اے میرے پروردگار واہ غربتا حسین غریب ہو گیا. یا اللہ چلیں اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آنکھیں نم ہیں. احادیث کا مفہوم ہے جہاں جس مقام پر امام حسین کا ذکر مصائب کی صورت میں کیا جائے فَإِنَّهَا قُبَّةُ الحسین، وہ حسین کے حرم کا درجہ رکھتا ہے. گویا اس وقت آپ حرم امام حسین کے جیسے مقام پر پروردگار کربلا تو ہزاروں کلومیٹر دور ہے، وہاں تو نہ پہنچ سکے، لیکن جس مقام کو ہم یہاں پر شبیہ کربلا کربلا جیسا بنا سکتے ہیں، جہاں حسین کا ذکر ہو، فرش عزا موجود ہو، جہاں غازی کا علم سامنے لگا ہوا ہو، وہاں امام حسین کے نام سے توسل کرتے ہیں. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. چوتھے امام سے ایک درس لیتے ہوئے جائیے گا. امام نے فرمایا کہ اگر اسلام میں امانت داری کا اتنا احترام ہے کہ اگر کوئی میرے بابا کا قاتل، وہ تلوار جس سے اس نے میرے بابا کو قتل کیا، شہید کیا ہے، اگر وہ بھی میرے پاس بطور امانت رکھوائے گا تو میں اس کی امانت کو واپس کروں گا. یعنی اگر کسی نے آپ تک کوئی امانت رکھوائی ہے، کسی نے کسی کا کوئی قرض لیا ہے وہ ادا نہ کرے. کوئی امام حسین نے امام سجاد نے اس سے تشبیہ دی کہ اگر کوئی میرے بابا کا قاتل بھی آ کر وہ تلوار بھی رکھوائے تب بھی میں امانت کی رعایت کروں گا. سبحان اللہ. یہ درس لیتے ہوئے جائیے گا بیمار کربلا امام سید الساجدین سے یا ابوالحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایہا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا. سب مل کے یا وجیہا عند اشفع لنا عند اللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا
عند اللہ. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میرے چاہنے والوں کو چاہے کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ دین کا علم حاصل کریں. یا اللہ، تو آپ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اہتمام کر کے جائیں. امام نے کہا چاہے کوڑے مارے جائیں میرے چاہنے والوں کو، میں پسند کرتا ہوں کہ کوڑے تک بھی مارے جائیں لیکن وہ دین کا علم حاصل کریں. سبحان اللہ. یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایھا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. میرا وہ مولا جسے بے گناہ 14 سال تک قید میں رکھا گیا. یا ابا ابراہیم یا موسیٰ بن جعفر ایھا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا. سارے مسافروں کی سلامتی کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے لیے بزرگ علماء کا کلام ہے، رزق اولاد گھر کے لیے، ازدواج کے کسی بھی معاملے کے لیے آپ دعا مانگیں امام محمد تقی الجواد علیہ السلام سے. اور میں ایک جملہ، امام محمد تقی السلام کے مصائب بہت کم پڑھے جاتے ہیں لیکن اس میں ایک جملہ ہے جو بڑا دردناک ہے. وہ یہ ہے کہ جب امام کو زہر دیا گیا، ایک تو ایک امام ایسے تڑپ رہے تھے جیسے کوئی مچھلی پانی سے نکال دی جائے اس کیفیت میں. 28 سال کا سن تھا فقط میرے مولا کا. 28 سال میں مولا دنیا سے رخصت ہو گئے. سب سے کم سن ترین امام ہیں. ذرا غور فرمائیے گا، ام فضل مامون کی بیٹی نے امام کو زہر دیا ہے اور امام جب تڑپ رہے تھے نا تو امام العطش العطش کہتے تھے. تو باہر آواز نہ آ جائے امام کے تڑپنے کی، اس نے کچھ گانے بجانے والیوں کو بلایا تھا جو گھر امام کے حجرے کے باہر تالیاں پیٹ کر ہلا کر وہ گانے بجا رہی تھی، گانے گا رہی تھی، تالیاں پیٹ رہی تھیں اور اندر حجرے کے زہرا کا لال جان دے رہا تھا. شہید ہو رہے تھے امام. بس دیکھیں ہر آپ کو مصائب کی مثال کربلا میں مل جائے گی. جب نقارے بج رہے تھے نا اور ایک بہن دیکھ رہی تھی کہ بھائی کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، تو امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی شہادت ان تالی بجانے والیوں، ان گانے گانے والیوں کے درمیان امام محمد تقی علیہ السلام کی بڑی دردناک شہادت ہے. لیکن پھر امام علی النقی آئے، باعجاز ہی صحیح وہ آئے، تشریف لا اور انہوں نے غسل و کفن دیا. بس یہ فرق ہے، کربلا میں ایک بیٹا تو تھا لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں. چلیں امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی کوئی دنیاوی حاجت ہے، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، رزق کے بارے میں ضرور مانگے، ازدواج کے بارے میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری فرمائے گا. امام کا لقب ہی جواد ہے. امام سخی نہیں ہے بلکہ جواد ہے. سخی وہ ہوتا ہے کہ جو استحقاق دیکھ کر عطا کرتا ہے، جواد وہ ہوتا ہے جو بغیر حق کے بھی عطا کر دیتا ہے. اے پروردگار، میرے نامہ اعمال میں کوئی عمل اس قابل
قابل نہیں ہے کہ میں حقدار بن سکوں، لیکن میں امام جواد کا وسیلہ لے کر آیا ہوں۔ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الذكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ امام زمان علیہ السلام کا نام لینے سے پہلے میں زیارت ناہیہ کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے دست و پا ساکن کر لیے تھے اے حسین۔ امام حسین کے لیے امام زمانہ فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا کچھ مومنین کو کہ مستقل دعا میں چاہے مصائب ہو رہے ہیں نہ ہو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک لمحہ ہوتا ہے رقت کا، قبولیت کا، جہاں معنویت ہوتی ہے، جہاں خاص کچھ نیک متقی لوگوں کے اعمال ہوتے ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جس مقام پر اس مقام کا اثر ہوتا ہے، والدین کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، پاک دل کا اثر ہوتا ہے کہ جس پر فقط امام حسین کا نام لینا کافی ہوتا ہے رونے کے لیے۔ لا یذکرنی مؤمن الا بکا، امام حسین نے خود فرمایا ہے کہ کسی مومن کے سامنے میرا ذکر نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے۔ ضروری نہیں کہ کوئی لمبے مصائب پڑے جائیں تو آنسو بہیں، فقط نام امام حسین کافی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ فرمایا انا قتیل العبرات، میں کشتہ گریاں ہوں، یعنی مجھے رلا رلا کر شہید کیا گیا ہے۔ امام حسین کبھی اکبر پر روئے، کبھی قاسم پر روئے، کبھی ابو الفضل عباس پر روئے، رخصت کے وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی بے ردائی پر روئے، اس وقت حضرت سکینہ کی یتیمی پر روئے۔ امام حسین کشتہ گریاں ہیں۔ تو امام زمانہ فرماتے ہیں بس یہ ایک جملہ کتنا دردناک ہے کہ شمر آپ کے سینے پر بیٹھا تھا اور آپ نے اپنے دست و پا ساکن کر لی۔ میں پوچھوں گا اے ابا عبداللہ، جسے ذبح کیا جا رہا ہو، جسے ذبح کیا جا رہا ہو وہ تو تڑپتا ہے، وہ تو مزید تڑپتا ہے، آپ نے اپنے دست و پا روک لیے تھے، ساکن کر لیے تھے۔ عجب نے حسین جواب دے میں جانتا ہوں نزدیک میں میری ماں فاطمہ زہرا کھڑی، اگر حسین تڑپے گا تو حسین کی ماں کو تکلیف ہو۔
یا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، آپ نے فرمایا امام حسین نے دست و پا ساکن کر لیے تھے، ان کی سانسیں رکنے لگی تھی اور وہ نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ سب زیارت نائیہ کے جملے، یعنی اس وقت اختتام پر حسین سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے، حسین پہ خنجر چل رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اے امام زمانہ، آپ کی ولادت کا مہینہ بھی اب ختم ہونے والا ہے، شعبان بھی گزر گیا۔ اللہ جانے اللہ جانے ہمارا نام بخشے جانے والوں میں لکھا گیا ہے یا نہیں لکھا گیا، ہمارے گناہ معاف ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اے پروردگار، نہیں معلوم تو ہم سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہمارے اعمال اس قابل ہے یا نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش ہو سکے۔ لیکن تجھے آخری دعائے توسل جو شعبان کی، اس سال کی شعبان کی شب کی ہے، تجھے امام زمانہ علیہ السلام کا واسطہ ہے، اگر تو نے اب تک ہمارا نام بخشے جانے والوں میں نہیں لکھا ہے تو ہمارا نام معاف کیے جانے والوں میں شامل فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما، جو مرحومین ہیں انہیں قبر میں راحت اور سکون عطا فرما، انہیں مولا علی علیہ السلام کا نور وہاں اس کی زیارت نصیب فرما، ہماری موت کی منزل کو آسان فرما۔ اللہ جانے موت کب کسے کس لمحے کو آ جائے، جب ہم دنیا سے جا رہے ہو حسین سامنے ہو، حسین کہیں پلٹ کر یہ میرا آزادار تھا، یہ مجھ پر رونے والا تھا، یہ مجھ پر خلوص سے گریہ کرنے والا تھا۔ اے پروردگار، جو جو ہمارے دل میں حاجات ہیں بتوسل امام زمانہ علیہ السلام قبول فرما، اور جس نے جو التماس دعا کا ہے، جو آن لائن دیکھنے والے مومنین ہیں وہ جو اپنی دعائیں دل میں رکھتے ہیں ان سب کو شامل کرتے ہوئے اپنے اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں اور قبلہ رخ ہو جائیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کا نام لے کر پکاریے گا سب مل کر، یا وسیع الحسن والخلف الحجہ ایہا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیعا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ حاجات طلب کیجئے۔ یا علی یا علی۔ توجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وعلی اخیک بالفضل العباس، وعلی اختک زینب الکبریٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي وابن مولاي غریب الغرباء یا انیس النفوس ایها المدفون بأرض توس ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان یا شریک القرآن یا امام الانس والجان، سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته مع الصلوات۔